کہ جب بھی وہ کسی دوسرے شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش ایسی نعمت میرے پاس بھی ہو۔ ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے حسد کی اجازت نہیں دی کہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کا خیال، اس سے چھن جانے کا جذبہ یا چھن جانے کا شوق کہ اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ شوق پیدا ہو کہ کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہو، اسے رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ۔ رشک بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی رشک اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا۔ اگر وہ نعمت اور صاحب نعمت واقعی قابل رشک ہوں تو یہ کیفیت اچھی ہے، اور اگر وہ نعمت اور نعمت والا دینی اعتبار سے قابل رشک نہیں تو یہ جذبہ برا ہے، بلکہ کئی برائیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہر رشک بھی جائز نہیں ہے، ہر رشک بھی درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابل رشک لوگ کون ہیں، کن کے بارے میں ہم رشک کر سکتے ہیں؟ تو جیسے جیسے لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کے ہاں قابل رشک لوگ ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں گھر کی چاہت ہے وہ کسی کا اچھا گھر دیکھ کے رشک کرے گا یہ مجھے مل جائے یا ایسا مجھے مل جائے۔ کسی کی سوچ میں دولت اور پیسہ معیار ہوتا ہے، وہ کسی کے پیسے اور دولت کو دیکھ کے سمجھے گا کہ مجھے ایسی دولت مل جائے، اگرچہ وہ دولت حلال ہو یا حرام۔ کسی کی سوچ میں عہدے کا لالچ ہوتا ہے، ڈیزگنیشن اور منصب کی ہوس ہوتی ہے، وہ کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، کسی کا ڈیزگنیشن دیکھ کر یہ دل میں خواہش پیدا کرتا ہے مجھے یہ مل جائے، حالانکہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ گھر، یہ سب کی سب چیزیں فانی ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم رشک اپنے دل میں رکھنے کے لیے کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی امام الانبیاء علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کریں، مخلوق کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑے خیر خواہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قابل رشک دو ہی افراد ہیں۔ کتنے جی؟ دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 73 ہے اور صحیح مسلم حدیث کا نمبر 816 ہے، 816۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں دو بندے ہی قابل رشک ہیں۔ نمبر ایک، رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ نے حلال مال عطا کیا، فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے سے وہ دریغ ہی نہیں کر رہا۔ جب دیکھو وہ اللہ کی راہ میں اس رزق حلال کو، اس حلال مال کو خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ مال دے تو حلال دے، دولت دے تو دولت عثمانی دے۔ جو خرچ ہوتی ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتی ہے، ایسی خرچ کہ آج بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ مدینہ شریف میں چل رہا ہے۔ 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے باغ سے کھجوریں آتی ہیں جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ایسا خرچ آپ نے کیا کہ 1300 سال کے بعد بھی ان کا کیا ہوا خرچ اس سے آج بھی غریب مستفید ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا پہلا رشک وہ ہے
کہ اللہ مال دے اور بندہ اس مال کو، رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا رہا ہے۔ اس لیے جس کے پاس حرام مال ہے اس کے لیے بھی ہمیں رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو حرام کما کے اپنی جہنم یہیں بنائے بیٹھا ہوا ہے، حلال مال ہو۔ اور دوسرا رشک کس پہ جائز ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دین کی دولت عطا فرمائی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ صبح و شام رسول اللہ کے دین کو سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا دوسرا اس بندے پہ رشک جائز ہے۔ ابھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف دو بندوں پہ رشک جائز ہے، ایک رزق حلال اللہ نے دیا تو خرچ کرنے میں لگا ہے، دوسرا اللہ نے علم دین کی دولت عطا کی، حکمت عطا کی، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسروں کو بھی سکھانے میں لگا ہوا ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ دو بندے ہیں جن پہ رشک جائز ہے۔ رشک کا مطلب کیا ہے؟ آپ دعا کریں یا اللہ جیسے اس کو علم عطا کیا پروردگار ایسا علم مجھے بھی عطا فرما، یہ فرمایا رشک جائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان دو خوبیوں کے حامل افراد کو ہمارے آقا نے قابل رشک کیوں کہا؟ اس کی وجہ اللہ نے یہ دونوں خوبیاں نبیوں رسولوں کو عطا فرمائی ہیں۔ انبیاء کرام کو مال و دولت عطا فرمایا تو وہ اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ حق کی سربلندی کے لیے راہ دین میں اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے اندر خرچ کرتے ہیں، علم دین کے فروغ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا پروردگار نے جو انبیاء اور رسولوں کو علم عطا کیا وہ علم صرف اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ صبح بھی درس، دوپہر بھی درس، شام بھی درس، ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سکھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں خوبیاں نبیوں رسولوں کی ہیں، جن کے پاس یہ دونوں خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یہ دونوں ہی قابل رشک ہیں۔ ان کے بارے میں انسان خواہش رکھے کہ یا اللہ جیسے ان کو یہ نعمت عطا کی یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما۔ تو گرامی حضرات، آج کی ہماری جو گفتگو کا بنیادی نقطہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدر و قیمت ہے۔ آج سے صرف 15-20 سال پہلے علم دین کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، کہیں محفل ہونی، کہیں جلسہ، سب لوگ پہنچتے، ذوق سے بیٹھتے، علماء کی گفتگو کو سنا جاتا، پھر اس کو اپنے اپنے گھروں میں آ کے ڈسکس کیا جاتا، جمعے کے اندر بر وقت پہنچ کے مسائل سیکھے جاتے، اپنے اپنے گھروں میں جا کے ذکر کیے جاتے۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی کثرت، آج نہ علم کی محفل میں بیٹھنا ہم گوارا کرتے ہیں، نہ علم کا وہ درد، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ ذوق اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بارگاہ سے ایک چیز مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سوچئے وہ کیا ہوگی؟ جو اللہ فرمائے محبوب مجھ سے یہ مانگیے، وہ پیسہ، وہ دولت، وہ دنیا، وہ منصب، یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب مکرم مجھ سے یوں دعا کیجئے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے محبوب مجھ سے مانگے تو علم مانگے، کیونکہ علم جیسی دولت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ باقی تمام کی تمام چیزیں، دولت بھی ہے تو ختم ہو جانی ہے، باقی تمام چیزیں زوال ہے، علم کو کوئی زوال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا محبوب مجھ سے مانگیے تو علم مانگیے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ آپ مجھ سے علم مانگیے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک ہر مخلوق کو بتا دیا کہ جب بھی رب سے مانگو تو یہ دعا کرو، یا اللہ ہمیں علم کی دولت عطا فرما، اور یہ ملتی بھی رب کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو علم ہی عطا فرماتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تو ہمارے آقا نے کبھی دنیا کی دولت پیسے کے لیے دعا نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے آقا کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ام فضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ اس طرح یہ سرکار کے خواہر نسبتی ہیں، اور حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھانجے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ اکثر اپنی خالہ کے گھر رات کو آ جاتے اس مقصد کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے آقا رات کیسے گزارتے ہیں، وہ نفل کیسے پڑھتے ہیں، قیام اللیل، یہ اس مقصد کے لیے آتے۔ تو ایک رات یہ ہمارے آقا کے گھر میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابتدائی رات میں تھوڑا سا سو لیتے، پھر اٹھ کے آپ وضو وغیرہ فرما کے پھر آپ رات میں کھڑے ہو جاتے قیام کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وضو کا پانی تیار کیا اور تمام برتن وغیرہ بالکل سجا کے رکھ دیے۔ سرکار جب واپس آئے تو پوچھا من وضع ھذا، یہ کس نے برتن رکھا؟ عرض کیا یہ ابن عباس نے رکھا۔ سرکار خوش ہو کے کہتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ ابن عباس کو دین کا عالم بنا دے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیسہ دولت مکان کی ان کی دعا نہیں کی، علم کی دعا کی، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ ان کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اور ایک روایت میں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا فرما۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات ان کی تربیت فرماتے۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ صرف اپنی زبان سے مسئلے نہیں بتاتا، وہ مصلی پہ آ کے نماز پڑھا کے بھی بتاتا کہ ایسے پڑھنی ہے، یہ مسئلے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ وربل بات کرتا جائے اور پریکٹیکلی پرفارمنس کیسے ہے اس کو بتانے کے لیے عالم پہ پابندی لگا دی جائے، نہیں جی نہیں آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ صرف وربل بات نہیں کرتے، وہ پریکٹیکلی بھی سمجھاتے ہیں، وگرنہ اس عالم کے مقام اور منصب کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کہا جائے جی آپ مصلی پہ پڑھا ہی نہیں سکتے تو پھر وہ عالم کس چیز کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضرت ابن عباس آ کے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو گئے، ہمارے آقا نے ان کو ہاتھ سے آگے کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر سرکار نے آگے کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اب سرکار نماز میں تھے، قریب تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی بالکل قریب کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر کے کہا اے ابن عباس میں تمہیں آگے کر رہا ہوں تو پیچھے جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا پیارے آقا آپ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ کی شانیں بڑی بلند ہیں۔ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي آتَاكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند شانیں عطا کی ہیں، کس کی مجال ہے جو آپ کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے؟ اب انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا کی ان یزیدنی علما و فہما، یا اللہ ابن عباس کے سینے کو علم اور فہم کے اندر کھول دے، ان کو اور علم عطا فرما، فہم عطا فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا سے نوازا۔ اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسائل سکھاتے نہیں تھے بلکہ عملی طور پر کر کے بھی سکھاتے اور دکھاتے کہ اس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات ان کو یہ علم سے نوازا۔ اب یہ عمر میں چھوٹے تھے، علم میں آگے تھے۔
حضرت فاروق اعظم بھی جہاں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں ابن عباس تو ہی بتا اس کا مسئلہ کیا ہے. اس لیے آپ کو حبر ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ جو علم ہے وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ملتا ہے. اور علم کی دولت جب انسان کے دل میں آ جائے تو پھر پروردگار اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہی علم کی شان ہے اور یہی علم کی چاہت ہم سب کو اپنے دل میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں گواہیاں ذکر کی. شاہد اللہ انہ لا الہ الا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جو علم والے تھے انہوں نے بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عوام کی گواہی کو ذکر نہیں کیا. اللہ نے اپنی اور فرشتوں کی اور اہل علم کی گواہی کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اہل علم کا مقام و مرتبہ باقی لوگوں سے بلند ہوتا ہے. علم والوں کی شان باقیوں سے بلند ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی محفل علم کی سجے، جب بھی کوئی علم سیکھنے کا موقع ہو تو ہمیں شامل ہونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، یعنی وہ علم دین جس پہ عمل ہو، پاکیزہ رزق حلال عطا فرما اور مقبول عمل عطا فرما، یعنی ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی دعا فرماتے. گرامی کا حضرات یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دین کو سمجھنا اور سیکھنا یہ آج ایک بہت بڑی نعمت ہے. چونکہ شوال کا مہینہ ہے، ایک طرف تو مدارس کے اندر داخلے کا سلسلہ جاری ہے، آپ اپنے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں اور دنیا کی قدر نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھا کریں. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اندر ان کا مقام اور وقار بن جائے. وہ لوگوں کے مقام اور وقار بنانے کے چکر میں اپنی آخرت ہی تباہ کر بیٹھتے ہیں. لوگ تو خوش ہو جائیں گے، ظاہری بات ہے، لوگوں کو تعریف کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جیسی مرضی بات بنائیں وہ تو خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ مجادلہ آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں درجے ان کے بلند ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے کامل ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو اپنی بارگاہ میں بلند کر دیا. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجے بلند کرنے کی فکر ہونی چاہیے، لوگوں کے نہیں. کیونکہ دنیا کے سامنے اگر آپ کسی بھی معاملے میں آتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کا معیار ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل معیار اور اصل وقت یہ ہے کہ آپ کی رب کی بارگاہ میں کیا عزت بنتی ہے، آپ کو رب کی بارگاہ میں کیا مقام ملتا ہے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کی عزتوں کے پیچھے نہ پڑیے گا کہ لوگ میری عزت کریں، تباہ ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب بھی کسی دینی معاملے میں آگے بڑھتے تو منافقین اس کو منفی کر دیتے، سازشیں بناتے اسلام کے خلاف. احد کا مقام ہو، تبوک کا مقام، ہر مقام پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، یہ آپ کے خلاف بغاوتیں کرتے جائیں. کیوں؟ سورہ المنافقون آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اس کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا کی عزت ہوتی ہے. اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہو، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہو، جو ایمان والوں کی ہو. تو اصل عزت کا مقام اور معیار یہ ہے. اسی لیے گرامی قدرات علم اور اہل علم کی مجالس میں بیٹھنا اور علم کو سیکھنا بہت بڑی نعمت ہے. یہاں کیرے شاپ کے پاس سید ابو البرکات صاحب نے جب درس قرآن شروع کیا، ایک بزرگ تھے، وہ حاضر ہوئے، کہتے جی میں نے آپ سے درس نظامی پڑھنا ہے. انہوں نے بڑھاپے کی عمر میں ان سے درس نظامی کا علم حاصل کیا.
کیونکہ علم کے لیے کوئی عمر تو ہے نہیں ہے، جس عمر میں بھی آپ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ سیکھتے جائیں گے۔ لیکن اس کی قدر و قیمت کا اندازہ بھی اہل علم کو ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آج ہم مقلد ہیں، دنیا میں اکثر لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقہ کے مرتب اصول کے مطابق عقائد اور معاملات کے اندر نماز اور مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے؟ آپ اگر کوئی ذہین فتین آپ اسٹوڈنٹ دیکھتے تو آپ خود اس کا خرچہ برداشت کرتے اور اس کو دین سکھاتے، اس لیے کہ دین میں دولت اور پیسے کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں تقویٰ، پرہیزگاری اور علم کو خاص طور پہ ویلیو دی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف اس وقت نوجوان تھے، بڑے ذہین تھے، ایک وقت آیا پھر چیف جسٹس لگے، قاضی قضات بنے، تو اس وقت وہ نوجوان تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ پڑھنے آتے، ایک دن چلتے ہوئے راستے میں جوتا ٹوٹ گیا۔ یہ واقعہ میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ اکثر سناتے تھے ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ تو وہ جوتا ٹوٹ گیا، راستے میں آتے ہوئے انہوں نے کہا اب کیا کروں؟ تو ایک موچی آیا تو اس نے جوتا اٹھا کے امام ابو یوسف کہتے ہیں جی یہ میرا جوتا سی دو۔ اس نے کہا جی اتنے پیسے ہیں؟ کہا جی پیسے تو نہیں ہے، میں آپ کو رسول اللہ کی شریعت کا ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں۔ اس موچی نے اٹھایا جوتا اور اٹھا کے پھینکا، چل نکل یہاں سے، آیا مسئلہ بتانے والا، پیسے ہے تو دے۔ امام ابو یوسف کا دل ٹوٹ گیا، روتے ہوئے آئے اور آ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ امام ابو حنیفہ سے کہا جی آج کے بعد میں نے نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا بھی کیا ہو گیا؟ کہا جی جو آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں اس سے تو جوتا بھی نہیں سلا جا رہا، یہ جوتا نہیں ٹھیک ہو رہا، تو آپ ہمیں جو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں پیسہ دولت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سمجھ گئے کہ یہ بچے کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ اندر گئے اور ایک بہت مہنگا ڈائمنڈ لے کے آئے، ہیرا، اور اس کو ایک ڈبی میں بند کیا۔ کہا جاؤ اسی موچی کے پاس اسے کہو میرا جوتا سی دے اور یہ ہیرا لے لے، یہ موتی لے لے۔ وہ پھر گئے، اس نے کہا ہاں آ گیا ہے، پیسے لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیسے تو نہیں ہے، جوتا سی دو اور یہ ہیرا لے لو، یہ ڈائمنڈ۔ اس نے کہا چل نکل، ہیرا لے کے آیا بڑا تو، پیسے ہیں تو لا۔ اب امام ابو یوسف کو سمجھانا چاہا، وہ پھر واپس آ گئے۔ واپس آئے تو کہا کہ یہ جو ہیرا ہے اب اس شہر کا سب سے بڑا جو جیولر ہے سنیارا، اس کے پاس لے کے جاؤ اور کہو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھ سے خرید لو۔ اب امام ابو یوسف اس جیولر کے پاس گئے اور جا کے کہا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے بھیجا اور کہا یہ ڈائمنڈ خرید لو۔ اس نے کہا اچھا بیٹھیے۔ اندر گیا، اس نے جا کے چیک کیا اور واپس آیا اور اپنی پوری بڑی دکان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں اپنی دکان کا سارا سونا بھی دے دوں نا تو اس ہیرے کی قیمت نہیں دے سکتا، اس ہیرے کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اب وہ واپس آ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں بیٹا، اس دین کی قدر کسی گھٹیا بندے سے نہ پوچھ، اس کے نزدیک نہ رسول اللہ کے دین کی کوئی قدر تھی نہ اس ہیرے کی قدر تھی، وگرنہ وہ اس جوتے کو سی کر ہیرا لے لیتا تو اس کی 7 پشتیں بھی کھاتی رہتی تو پیسے ختم نہیں ہونے دے۔ لیکن اس کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے دین کی قدر و قیمت کیا ہے، اس نے وہی اہمیت رسول اللہ کے دین کو دی ہے اور وہی اس ہیرو کو دی ہے۔ لیکن جب اس جوہری کے پاس تو گیا ہے، وہ اس کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اس نے کہا میں اپنی ساری متاع بھی دے دوں تو پھر بھی میں اس کو نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ اس ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے تو رسول اللہ کے دین کی قدر ہی علم والا جانتا ہے۔ موچی کو کیا پتا، تو کی چھوٹی ذات والے کے بعد چلا گیا اور جا کے کہتا ہے اس دین کی قدر و قیمت علم والا جانتا ہے۔ اس لیے پھر شاعر نے فارسی میں لکھا قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، سونے کی قدر سنیارا ہی جانتا ہے اور ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے۔ ہر بندے کو نہیں پتا کہ جوہری کو پتا ہے کہ اس ہیرے کی قدر و قیمت کیا ہے، علم کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اور اس کی شریعت کا جو علم اور اس کو پھیلانے والے، ان کی قدر و قیمت کا اہل علم کو پتہ ہے، اور ان کی عظمت اور جو کچھ مقام اور مرتبہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہے۔ وہ قیامت کے دن عقدہ کھلے گا جس وقت سب کے سب حشر کے میدان میں ہوں گے۔
کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں 3 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو اپنی اولاد کو دین سکھائیں، چھوڑیں اس بات کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں یا عوام میں کیا ہے، یہ تاری بات ہے، یہ کوئی اب تھوڑی ہے، یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ آپ دین سکھاتے جائیں گے، سب سے بڑی میراث آپ کی یہ ہے، اور سب سے بڑا کام یہ ہے آپ کا ایک بچہ عالم دین بن جائے، آپ کی 7 پشتوں تک اس کے اثرات منتقل ہوں گے، وہ دین کے فیض آپ کے گھر میں بھی منتقل ہوگا۔ تو ایک تو یہ کوشش کریں۔ دوسرا، اگر کہیں علم کی نشست ملے تو فوراً شامل ہونے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ کی مسجد میں آج انشاءاللہ عشاء کے بعد ہمارا ختم 11ویں شریف ہے، اور ہم نے ایک علم کی نشست بھی سجانی ہے، آج عشاء کی نماز یہیں ادا کریں۔ اور ہمارا روزانہ فجر کے بعد تفسیر کی ایک نشست ہوتی ہے، روزانہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد نشست میں شامل ہو۔ یعنی جتنا آپ دین کو سیکھتے جائیں گے، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور تیسرا، جو دین بیزار طبقہ ہے، سیکولر، لبرل، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ کیسے دین کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج سب سے زیادہ پریشانی یورپ کو کس سے ہے؟ وہ ہمارے اس دین سے ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم نے دیکھو بائبل میں جو چیزیں ہماری عقل کے مطابق نہیں تھی چھوڑ دی، تم مسلمان 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہو، تمہارے نبی کی جو باتیں 1400 سال پہلے کی تھی آج بھی ان پہ عمل کر رہے ہو۔ ان کو سب سے زیادہ چڑ اسلام سے ہے۔ ہمارا جب ریسرچ کا سلسلہ چل رہا تھا اس وقت چونکہ میں بائبل کے ڈیفرنٹ ورژن سے گزرا، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے میں نے بہت سے انٹرویو پڑھے، تو انہوں نے ایک ہی بات سب سے زیادہ جس پر انہوں نے فوکس کیا، وہ مسلمان کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، انتہا پسند۔ وہ کہتے ہیں یہ پھر بھی 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری بائبل یا تمہاری جو کتابیں ہیں وہ تمہاری مینٹیلٹی میں نہ آئیں تو تم انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ ہم اللہ کی عزت کی قسم اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ کے فرمان پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں آنکھ سے نظر آنے والی چیز پر اتنا اعتماد نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہم نے کہا کہ دنیا کے سارے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو رسول اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز پر اتنا اعتماد نہیں جتنا رسول اللہ کے فرمان پر اعتماد ہے۔ یہی تو ایمان ہے، جو یہی غیرت اور حمیت کو کم کرنے کی آج یورپ سازش کر رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ اور دیکھیے جی ہر شعبے کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ مجھے آپ پاکستان کا کوئی ایک ایسا ادارہ بتائیں جہاں رشوت کے بغیر آپ کام کریں، کون سا ایک ادارہ ہے؟ اور پھر سارا اٹھا کے صرف اہل علم کے اوپر ملبہ ڈال دینا، اس کا مطلب اصل بات کچھ اور ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں مرحوم اشفاق احمد، انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، لبرل ہیں، دین سے بیزار ہیں، مگر ڈر ہے کہ اگر انہوں نے اسلام کو گالی دی تو لوگ اٹھا کے جوتے ماریں گے، عوامی دباؤ ہے، اس کا خوف ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اسلام کے خلاف گالی دینے کی جو بھڑاس ہے وہ نکالنے کے لیے مولوی کو گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اصل میں مولوی کو گالی نہیں دے رہے، وہ رسول اللہ کے دین کو گالی دے رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے گالی ڈائریکٹ نہیں دیتے رسول اللہ کے دین کو۔ ان کو پتا ہے جب ہم نے گالی دی تو لوگ اٹھا کے جوتے ماریں گے، گنجا کر دیں گے ہمیں، تو وہ دین کی بجائے علماء کو گالی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء ایسے ہیں، اور بھی علماء تو رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ یہ مرحوم اشفاق احمد نے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وَيَعْرِفْ لِعَالِمَنَا حَقَّهُ، جو ہمارے علماء کا حق پہچانتا ہی نہیں ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل علم جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے دین کے فروغ کی کوشش میں ہیں، صبح و شام بغیر کسی لالچ کے، 1 روپے کا لالچ نہیں ہے، وہ صبح سے رات تک لگے، آخر کوئی نہ کوئی لالچ تو ہو، وہ بھی نہیں ہے، صبح بھی درد، دوپہر بھی درد، شام بھی درد، لالچ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ان کی ایک ہی چاہت ہے کہ کسی طرح رسول اللہ کا دین لوگوں تک منتقل ہو جائے۔ یہی نبیوں کا کام تھا، یہی انبیاء کا کام تھا، یہی رسولوں کا کام رہا۔ گرامی حضرات،
اب یہ جملہ آخر میں غور سے سنیے گا، مسلمان کے دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو اپنے دین کی بنیادی معلومات کا پتہ ہو۔ مثلا اس کو پتہ ہو کہ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، یہ کم از کم اس کو پتہ ہو۔ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 2، اس کو ارکان اسلام کا پتہ ہو کہ کلمہ کی شہادت کا مقام کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزوں کی ادائیگی کیسے ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کے سورسز کیا ہے، ہم نے کس طرح بچنے ہیں، کون سے معمولات ہیں جن کو نہیں کرنا، کون سے معمولات ہیں جن کا کرنا ضروری ہے۔ یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنا ہر مسلمان کلمہ گو پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں، ہم مختلف محفل کا پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، آپ محفل کو چھوڑیے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کو جب بھی وقت ہو آپ مسجد میں آئیں، وقت لے کے، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے لیے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ کے حکم سے آپ کو سکھانے کے لیے حاضر ہیں۔ ویسے تو ہماری روزانہ فجر کے بعد ایک نشست ہوتی ہے جس میں قرآن کی تفسیر کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ کوشش کریں جیسے رمضان المبارک کے اندر آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے رہے، مسجد آج پھر اپنے نمازیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھا کریں۔ اس کے بعد مختصر سا درس ہوتا ہے 15 منٹ کا، اس میں ہم اسلام کی بیسک انفارمیشن اور قرآن کی ایک تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مقام پر ہمارے پروگرام کا سلسلہ، جیسے خواتین کے لیے انشاءاللہ ہم نے کہا کہ ہر ماہ کی آخری جمعے کو ہم ایک خواتین کا پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ اپریل کا آخری ہوگا تو اس میں انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی ایک چھوٹی سی نشست ہوگی، صبح کا ٹائم 9:30 سے 11:30 جس طرح رمضان میں رہا۔ اسی طرح آج آپ کی مسجد میں ختم 11ویں شریف کی محفل ہے، اس میں ہم نے ایک علمی نشست کا اہتمام کیا جس میں آپ کو بنیادی معلومات سکھائیں گے۔ آج عشاء کی نماز تو کم از کم سارے یہاں ادا کریں اور اس کے بعد اس نشست میں شامل ہوں۔ مختصر سی نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ گرامی قدرات، ہماری ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ پہلی کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو کچھ نوجوان آ گئے، وہ کہنے لگے جی آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو دیکھیں آپ کی بات سن ہی نہیں رہے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عذاب الہی آ جاتا ہے۔ وہ ہنسنے لگے، نوجوان تھے کہ جی ہم پہ عذاب الہی تو آیا نہیں، آپ کہتے ہیں عذاب الہی آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی اور فرمایا ان کو کہہ دو وہ رب تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا، اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تم سمجھتے ہو عذاب الہی میں نہیں ہو، تم آلریڈی عذاب الہی میں ہو۔ اللہ کا پیغام ہے وہ رب تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے توفیق ہی نہیں دے رہا، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے، سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے، علم کی نشست میں بیٹھنے کی توفیق دے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کی توفیق دے۔ جب اس کی توفیق آ گئی تو پھر دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں یہ بھی جنت بن جانی ہے، اور اگلی جنت ویسے ہی منتظر ہے۔ پھر زندگی کی بہاریں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ پھر انسان جب اپنا کام صرف رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی معاملہ جب پیش نظر نہیں ہے، تو پھر اس کی ابتدا بھی اللہ کی ذات پر ہے، اس کی انتہا بھی اللہ کی ذات پر ہے، پھر اس کی لذتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور عبادات کے معاملات کے اندر بھی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم دین کے معاملات میں آگے بڑھیں۔ آپ کی مسجد کا جو مدرسہ ضیاء القرآن ہے اس میں ہم نے حفظ کا داخلہ شروع کر دیا ہے۔ جو بچے قرآن حفظ کرنا چاہیں آپ مدرسے میں داخل کروائیں، جس میں عقائد اور مسائل کی کتاب کو خود میں پڑھاتا ہوں، بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں یہ سلسلے جو ہم نے شروع کیے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔